الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب القرآن الحكيم الذي نزل بجبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا كرسي جسدا ثم أناب. وقال تعالى إن الله يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء إناثا أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل لمن يشاء الذكور أو كما قال الله تعالى في كتاب القرآن الحكيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور ہمارے معصوم بچے اور ہمارے پردہ میں بیٹھنے والی بہن بیٹیاں، یہ میلاد شریف بہت آگے سے آ رہی ہے. عراق میں میلاد قائم کیا تھا ملا محمد عمر موصلی نے. اس زمانے سے یہ میلاد کا دستور ہے. میلاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیک محفل ہو، نیک مجلس ہو، اس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو اور لوگ عمل پیراہاں ہو، بیان کرنے والا بیان سننے والا دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت پر فرمانبردار ہو جائے. اس لیے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو آج میلاد شریف ہے، آج بچے کی چھٹی ہے. گرچہ بچہ پیدا ہوئے 10 دن 20 دن مہینہ ہو جائے مگر اس نام سے کوئی پروگرام نہیں ہوا، اس لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اچھی بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین. میں نے قرآن شریف کی آیت پیش کی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. یہ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ سعد کی، اور سورہ سعد یہ سورت نمبر 38 ہے. اس میں 5 رکوع ہے اور اس میں 53 آیت ہے اور 732 الفاظ ہیں. 3067 اس میں حروف ہیں. سورہ سعد میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، پرکھا، اور اس کی کرسی کے پاس میں نے ایک نامکمل بچہ جسد ایک لوتھڑا ڈلوایا. ثم اناب، پھر وہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسان پر، جنات پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، کل ملا کر ساری چیزوں پہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. اور آپ جس تخت پہ بیٹھتے تھے اس تخت کو بھی اڑاتے تھے، یعنی وہ تخت سمیت اڑ کر کے جہاں مرضی ہوتی تھی جایا کرتے تھے اور تخت کو پھر اپنی جگہ پہ لے کے آ جاتے تھے. جس طرح آج ہوائی جہاز اڑتا ہے، ہندوستان سے سعودی عرب یا دیگر ممالک میں جاتا ہے، اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو لے کر کے ہوا میں اڑتے ہوئے دوسری جگہ جاتے یا آتے. سلیمان علیہ السلام کی تخت پر یعنی آپ کے راجیہ سبھا میں 6 لاکھ کرسیاں تھیں. اس میں آگے آگے انسان کو بٹھایا جاتا تھا اور پیچھے جناتوں کو بٹھایا جاتا تھا. حالانکہ جناتوں نے بھی اعتراض کیا کہ اے بادشاہ وقت، اللہ کے نبی، کام کرنے والے ہم ہیں، کاریہ کرتا ہم ہیں، سارا کام ہم سے کرواتے ہیں اور ہمیں آگے نہیں بٹھاتے، انسان کو بٹھاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ انسان سے آگے بٹھاؤں گا اور تم پیچھے بیٹھو. سلیمان علیہ السلام کا جو راجیہ سبھا تھا، جو منچ تھا، اس پہ مور بھی بنا ہوا تھا، شیر بھی بنا ہوا تھا. شیر بھی آواز نکالتا تھا، مور بھی آواز نکالتا تھا. یعنی کوئی آدمی اگر آ جائے تو ان جانوروں کی آواز نکلتی تھی زور سے، لوگ کانپ اٹھتے تھے کہ کیا ہو گیا، میں کہاں آ گیا، دہشت میں پڑ جاتا تھا. یہ نظام تھا سلیمان علیہ السلام کا. یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنی بڑی بادشاہت کے مالک ہوتے ہوئے انہوں نے سوچا
کہ میں اگر شادی زیادہ کر لوں تو اولاد زیادہ ہوگی، بچے زیادہ ہوں گے، ہمارے تعداد میں اضافہ ہوگا، لہذا ایک روایت میں لکھا ہے انہوں نے 70 شادی کی تھی تاکہ اگر ایک ایک بیوی سے ایک ایک بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوگا تو 70 لڑکا ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے 90 شادیاں کی تھی، 90 بیویاں تھی، لہذا اگر 90 میں سے ایک ایک بچہ پیدا ہوگا تو 90 بچے ہوں گے، 90 لڑکے ہوں گے، یہ سوچ کر کے انہوں نے شادی کی تھی تاکہ تعداد میں اضافہ ہو۔ تو دوستو اور بھائیو، مگر کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اس نیت سے شادی کی تھی، مگر اولاد کا مالک اللہ ہے، شادی چاہے 200 کر لو، چاہے 100 کر لو، چاہے 100 کر لو، چاہے 10 کر لو، 5 کر لو، اولاد کا مالک اللہ ہے، مخلوق کے ہاتھ میں اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ساری بیویاں یوں ہی رہ گئی، بغیر اولاد کے رہ گئی۔ ایک بیوی تھی تو کچھ دن کے لیے حمل ٹھہرا، تھوڑے ہی دن میں وہ حمل ناقص ہو گیا اور وہ بچہ ادھورا، جس میں جان نہیں، آنکھ نہیں، پاؤں نہیں، ہاتھ نہیں، یعنی اس کا جسم بھی نہیں بنا تھا، روح بھی نہیں ڈلی تھی، ناقص ادھورا بچہ تھا، ایک جسم تھا چھوٹا تھا۔ تو ان کی خادمہ نے، سلیمان علیہ السلام کی خادمہ اندر سے لے کر کے اس بچے کو لے کر کے آئی، جو بچہ ادھورا تھا، اندر سے لے کر کے آئی اور منچ پر آ کر کے، اسٹیج پر آ کر کے سلیمان علیہ السلام پر کرسی کے پاس لا کے ڈال دیا اور کہا کہ آپ نے جو سوچا تھا کہ 70 شادی کی ہے، 70 لڑکے ہوں گے، 90 شادی کی ہے، 90 لڑکے پیدا ہوں گے، تو یہ خام خیالی ہے، لہذا کسی کو تو ہوا نہیں، اور ایک بھی ہوا تو وہ بھی ادھورا ہوا، چھوٹا ہوا، جس میں آنکھ نہیں، کان نہیں، پاؤں نہیں، ہاتھ نہیں، بالکل ادھورا ناقص ہے یہ جو صاحب کرسی کے پاس ڈال دیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ایک چھوٹا سا جسم یعنی لا کے کرسی کے پاس ڈال دیا۔ یہ ادھورا ہے، یہ نامکمل ہے، جان بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک ہی ہوا اور سارے کے سارے مطلب خالی ہیں۔ لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں، سلیمان علیہ السلام والے نے لکھا ثم اناب، پھر وہ اللہ تعالیٰ رجوع ہوئے اور کیا کہتے ہیں اللہ سے گریہداری کرنے لگے، یہ اللہ اولاد کا مالک تو ہی ہے، ہم اولاد کے مالک نہیں ہیں، ہم تو شادی چاہے 50 کر لیں، 100 کر لیں، 200 کر لیں، 500 کر لیں، مگر اولاد تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مخلوق کے ہاتھ میں اولاد نہیں ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے آپ کی ایک ہی بیوی ہو، اس سے 10 ہو جائے، 20 ہو جائے، یہ منظور ہے، لیکن 10 بیوی بھی کر لے کوئی انسان اور کسی سے نہ ہو، یہ منظور خدا ہے۔ انسان اپنے بس میں نہیں رکھتا کہ میں اولاد کا مالک بن جاؤں۔ دوستو اور بھائیو، سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت لمبی چوڑی تھی، مگر اولاد سے پھر وہ محروم رہ گئے۔ تو اس بات یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں میں کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے اولاد کے مالک نہیں ہے، اولاد کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ چاہے کتنی اچھی خوبصورت بیوی ہو یا صحت مند ہو، مگر اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری آیت میں نے جو پیش کی تھی کہ 25واں پارہ سورہ شورى، سورت نمبر 42 اور پارہ نمبر 25، اس سورت کے اندر میں 5 رکوع ہے، 88 آیت ہے اس کے اندر میں، اور 860 اس میں الفاظ ہیں اور 3588 اس میں حروف ہیں اس سورت کے اندر میں۔ اس سورت میں، اس آیت میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آیت نمبر 49 میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ بے شک یہاں بولے میں شاہ ذکر، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، خالی بیٹا، ایک نہیں 6 7 8 9 10 بیٹا دیا، بیٹی نہیں دیا، خالی بیٹا ہی بیٹا دیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ یہاں بولے میں یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی ہی بیٹی دیتا ہے۔ اب تو کسی گھر میں 6 بیٹی 7 بیٹی 8 بیٹی 9 بیٹی ہے اور بیٹا ایک بھی نہیں ہے، یہ منظور خدا ہے۔ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں دوائی جڑی بوٹی کھلا دوں اور بچہ مطلب کہ بیٹا بن جائے پیٹ میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جسے چاہے بیٹا دے دے، اللہ جسے چاہے بیٹی دے دے، ہے نہیں؟ یہاں بولے میں یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے بیٹا دے دے، وہ یہاں بولے من یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے بیٹی دے دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جسے چاہے کسی بندے کو بھی بیٹا بھی دے دے اور بیٹی بھی دے دے، جوڑا دے دے، یعنی بیٹا بھی اور بیٹی بھی۔ اب کسی گھر میں ایسا ہے کہ بیٹا بھی ہے
بیٹی بھی ہے، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہے، کسی کو 4 بیٹا 2 بیٹی ہے، کسی کو 5 بیٹی ہے 1 بیٹا ہے، کسی کو 7 ہے، کسی کو 9 10 ہے، 11 12 13 ہے، بیٹا بیٹی ملا کر کے کل ملا کر کے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بیٹا بیٹی سے گھر بھر دیتا ہے۔ لیکن افسوس اللہ کے ہاتھ میں یہ بھی ہے، وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس سے چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے، بے شک بانجھ بنا دیتا ہے۔ جوان، اچھی خاطی، خوبصورت، اچھے خاندان کی اولاد، اچھے خاندان کی بیٹی نکاح میں آئی، سسرال آئی، لاکھ صحت مند ہے، مگر اللہ کی مرضی اگر اولاد دینا نہ چاہے تو عقیم یعنی بانجھ بنا دے۔ اب وہ مرد بانجھ ہو یا عورت بانجھ ہو، کوئی بھی صورت ہو، اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم کر دیا، اللہ اس کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ اب اس کی دوائی، اس کا علاج پورنیہ میں کرو، ارریہ میں کرو، کٹیہار کرو، پٹنہ کرو، دلی کرو، بمبئی کرو، کہیں بھی کرو، مشکل نہیں، مگر اولاد خدا کے ہاتھ میں ہے، میری دوائی سے اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دینے کے لیے تو کسی نہ کسی بہانے سے، کسی غیر مسلم بھائی کے ہاتھ سے یا مسلمان کے ہاتھ سے یا کسی عورت کے ہاتھ سے یا مرد کے ہاتھ سے کوئی اگر تھوڑی دوائی دے دے، کوئی جڑی بوٹی دے دے، لیکن منظور خدا ہے ہونا تو اس جڑی بوٹی کے بہانے سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے، بہانہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے انسان کو دینے کا کہ وہ جڑی بوٹی کروایا تھا، یہ دوائی دلوایا تھا، اس سے مطلب یہ کہ ہمر ٹھہر گیا۔ دوست اور بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، اور جوڑے دینا اللہ کا کام ہے، اور بانجھ بنا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس گھر میں الحمدللہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ لڑکا پیدا ہوا نا، لڑکا پیدا ہوا ہے، الحمدللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا رہے کہ لڑکا سب گھر میں پیدا ہو، اللہ سب کو لڑکا دے۔ لڑکا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، لڑکا نعمت ہے، لہذا میرے دوست اور بھائیوں، اولاد اللہ چاہے جس کو اولاد سے نوازے یا نہ چاہے نہیں، جس کے گھر میں لڑکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر توجہ کم دیتے ہیں تاکہ لڑکا کما کے اس کو کھلاتا رہے، اس کی فرما برداری کرتا رہے اور اس کو دیتے رہے، اس کا چولہا چلتا رہے، اس کا گھر چلتا رہے۔ مگر جس کے گھر میں بیٹا نہیں ہے، خالی بیٹی ہی بیٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے اس کو بیٹا نہیں دیا ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اب اس کی بیٹی ہی بیٹی ہے، بیٹی کما کے کہاں سے لائے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود اپنی طرف سے خاص توجہ دیتا ہوں، اس کے گھر کے اوپر توجہ دیتا ہوں، اور اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہوں، اس کے رزق میں برکت دیتا ہوں، ان کی مشکلات کو دور کرنے میں ساتھ رہتا ہوں، میں دور کرتا ہوں، ان کی پریشانی دور کرتا ہوں، غیبی امداد کرتا ہوں تاکہ اس کی بیٹی کی پرورش میں اس کو دقت نہ ہو۔ بیٹی کی پرورش کرنا وہ بھی عبادت ہے، پاک روزی کما کے کھلانا اولاد وہ بھی عبادت ہے۔ پاکستان کے روپے میں لکھا ہوا ہے کہ حلال کمائی کما کر بچوں کو پالنا وہ بھی عبادت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے اولاد کو حلال کمائی کما کے کھلاتے ہیں، پالتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے اولاد کو صالح بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نیک بنا دے، ایک بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، نبی کے فرما بردار بنا دے۔ اس اولاد کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان عطا فرمائے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ مگر نہ رہے کہ مجھے لڑکا پیدا ہوا ہے، میں تو دیکھا ہوں جگہ جگہ پہ تھالیاں بجتی ہے، ڈھول بجاتے ہیں کہ لڑکا ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ لڑکا ختم ہو گیا، پھر رونا بلبلانا شروع ہو گیا۔ تو موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے، اولاد خدا کے ہاتھ میں ہے، خوشی غم خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہی کر سکتا ہے، اپنی حماقت کی وجہ سے مصیبت خرید سکتا ہے، پریشانی خرید سکتا ہے، راحت نہیں خرید سکتا، نیند نہیں خرید سکتا۔ گھر کے بستر، بہترین بستر اور پلنگ اور کرسی، دنیا بھر کے سامان آرائش کے سب کو خرید سکتے ہیں، مگر نیند نہیں خرید سکتے۔ شادی 3 نہیں 4 کر سکتے ہیں، اولاد نہیں لا سکتے۔ اولاد خدا کی مرضی سے ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھ نصیب عطا فرمائے۔ اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام رکھنا ضروری ہے۔